حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو، ڈر ہو، خوف ہو کہ یہ پہاڑ ابھی مجھ پر گرے گا اور میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ جبکہ ایک فاجر انسان اپنی گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک کے اوپر آ کر کے بیٹھی اور انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ کر کے چلی گئی۔ جبکہ ہماری حال یہ ہے کہ ہم متعدد گناہ بار بار کرتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں نہ جانے کتنے گناہ کر چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں۔ ابھی جنوری کا مہینہ گیا، 1 جنوری کو اور 31 دسمبر کی رات کو نہ جانے ہمارے نوجوان نے ابھی ہمارے بیچ بہت ہی مشہور و فیمس ڈاکٹر ایم ایس صاحب اور فیمس سماج سیوی وکیل بتا چکے ہیں، ہم جن کا بڑے ہی تہ دل سے شکر گزار ہیں یہاں پر پدھارنے کے لیے کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت ہمارے درمیان دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے بھائیو، ہم متعدد گناہ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ میرے بھائیو، 31 دسمبر اور 1 جنوری میں ہمارے نوجوان نے، کتنے ایسے نوجوان ہیں نہ جانے کتنی ایسی گناہ کی ہیں۔ میرے بھائیو، میرے نوجوان ساتھیو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر لو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کا حکم دیا، فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے نبی، آپ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کیجئے، آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے صرف نبی کو توبہ اور استغفار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر غور کرو، اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا ضامن یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو گراؤ۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرو۔ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔
میرے بھائیوں، جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سچی اور خالص توبہ کریں گے ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کر لو گے، اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کر لو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارے پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کر لو گے، سچی توبہ کر لو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ میرے بھائیوں، سچی توبہ کرنے کے فوائد آپ کو معلوم ہوا کہ اگر آپ نے خالص توبہ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کی گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے، اے گناہگار بندو آؤ مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے مغفرت طلب کر لو، میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہی تو ہے جو بے حد مہربان ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی یہ پکار کر اعلان کر کہتا ہے اے میرے گناہگار بندو مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہاری ساری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے تھے، قتل و غارت، بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول، آپ جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ یقیناً برحق ہے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، ہم اگر اللہ کی راہ میں توبہ کر لیں تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا؟ میرے بھائیو، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی تو گناہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے مجھ سے معافی مانگو، میں تمہاری ساری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو، آپ اپنے رب سے مانگ کر کو تو دیکھیں، اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر
کے تو دیکھیں آپ کا ہاتھ نیچے نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کو فوراً قبول کر لیں۔ آپ دنیا والوں سے مانگیں گے، دنیا والے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ دے، آپ کو وہاں سے دھتکار دے۔ میرے بھائیوں، میرے پروردگار سے مانگو، اللہ رب العالمین تو دینے کے لیے راضی ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم لینے کے لیے راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو جو برائی کا ارتکاب کرے، اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے گناہ کرنے والوں کو، برائی کرنے والوں کو کہ آؤ میرے گناہگار بندو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص کوئی برائی کا ارتکاب کرے، کس کا ارتکاب کرے؟ برائی کا ارتکاب کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، تم میں سے جو شخص برائی کا ارتکاب کرے، پھر وہ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، پھر وہ اپنے آپ پر گناہوں کا بوجھ محسوس کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرتا ہوا پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشتا ہوا پائے گا۔ میرے بھائیو، حدیث قدسی کے اندر ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے اور تمام امیدیں مجھ سے ہی وابستہ رکھے تو تم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اگر تو آسمان کے برابر گناہ لے کر آئے اور تو پھر مجھ سے معافی طلب کر لے، میں تمہارے آسمان کے برابر گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف آسمان کے برابر گناہوں کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم زمین کے برابر گناہ لے کر کے آئے، پھر تمہاری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، تو میں تمہارے زمین کے برابر گناہوں کو بھی معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندو، اگر تم زمین کے برابر گناہ لے کر کے آئے ہو لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو میں تمہاری زمین کے برابر گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو، ہے کوئی ذات، ہے کوئی ہستی جو زمین کے برابر گناہوں کو معاف کر دے؟ میرے بھائیو، اگر ذات ہے تو وہ وحدہ لا شریک کی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو ہم جیسے گناہگار کو، ہم جیسے گناہگار کوئی گناہوں کو، زمین کے برابر گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست رحمت، اپنا ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین اپنا دست رحمت، اپنا ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتا ہے؟ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کو رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہگار، دن میں گناہ کرنے والا رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دن کے وقت اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین
دن کے وقت اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے، اپنا ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار، رات میں گناہ کرنے والا، رات کی اندھیرے میں گناہ کرنے والا دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات میں توبہ کر لے، پھر اللہ رب العالمین دن کے وقت بھی اپنا ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنی رحمت کو بڑھاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے۔ میرے بھائیو، اللہ کا بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا، اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو آدمی اپنی سواری کے ساتھ کسی جنگل میں صحرا میں جا رہا ہو اور جاتے جاتے سواری بھی تھک گئی، خود بھی تھک گیا، کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹا، اتنی میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلتی ہے اپنے سامنے سے سواری کو گم پاتے ہیں، سواری میں اس کے کھانے پینے کی چیز موجود ہوتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے سواری نہیں ملتا ہے، اس کو موت دکھائی دیتی ہے۔ پھر وہ آدمی دن بھر ڈھونڈتا پھرتا ہے، تھکا مارا، پھر وہی درخت کے نیچے آتا ہے، پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، پھر جب آنکھ کھلتی ہے اپنے سامنے سواری کو موجود پاتے ہیں، اور وہ بندہ، وہ آدمی خوشی کے مارے میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی شدید خوشی کے عالم میں وہ غلطی کر جائے، وہ غلطی کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جتنی خوشی اس آدمی کو سواری ملنے پر ہوتی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے، اس سے کہیں زیادہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کہیں زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میرے قوم کی لوگوں، تم سب اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کیوں اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، صرف گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر موسلادھار بارش کریں گا۔ جب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرو گے، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر موسلادھار بارش فرمائے گا، آپ کے مال اور اولاد سے اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا۔ حضرت اس سے 1-2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے پاس ایک دن ایک سوال آتا ہے، کسان آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، امام محترم فصلیں سوکھ رہی ہیں، فصلیں سوکھ رہی ہیں، زمین پھٹ چکی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے تاکہ اللہ رب العالمین
آسمان سے پانی کا نزول فرمائے، ہماری کھیتیاں جو ہے سرسبز و شاداب ہو جائے۔ امام محترم نے کہا کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور سائل آتا ہے، تجارت کرنے والا تھا، وہ آ کر کے کہتا ہے امام محترم میں تجارت کرتا ہوں لیکن حال یہ ہے کہ میری تجارت میں برکت نہیں ہے، ہمیشہ نقصان گھاٹا ہی گھاٹا رہتا ہے، امام محترم اس کا کوئی حل بتلائیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک شخص آتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے امام محترم میری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، آج تک ہمارے گھر میں اولاد کی کلکاری نہیں ہے، امام محترم اس کا کوئی حل بتلائیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ امام محترم کے شاگرد جو وہیں بیٹھے ہوئے تھے سوال کر بیٹھے، امام محترم تین الگ الگ افراد، تین الگ الگ الجھن، تین الگ الگ سوال لے کر کے آئے اور سب کو آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ جاؤ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے شاگرد محترم کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی ہے، یہ آیت نہیں پڑھی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے قرآن سے ہٹ کر کہاں بات کی، میں نے جو حل بتایا وہ قرآن میں موجود ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین تمہارے اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی حل نہیں بتلایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے بھائیو، آج ہم میں سے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہیں جب اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ نہ جانے کہاں کہاں کا چکر لگاتا ہے، درگاہوں پہ جاتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے اور وہاں جا کر کے نہ جانے کیا کیا فریاد کرتا ہے۔ میرے بھائیو مانگو اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ رب العالمین تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ میرے بھائیو وقت ختم ہو گیا، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرما، رب العالمین ہمارے سیئات کو درگزر فرما، رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستعجلہ عطا فرما، رب العالمین جہاں کہیں بھی امت مسلمہ پریشان حال ہے رب العالمین تم کو پریشان حال سے دور فرما، رب العالمین جب تک ہم اس دھرتی پر اس زمین پر زندہ رہیں، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا۔ حضرات یہ تھے مولانا عبدالجبار صاحب بصری جو ہم سامعین کے مابین اپنی قیمتی باتیں عرض کر رہا تھا۔ اب میں ہمارے مابین جناب ڈاکٹر ایس ایم جھا پرسدھ وکیل سماج سیوی کانگریس سیوا دل تشریف فرما چکے ہیں، میں جناب کا بہت ہی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں جناب کو مدعو کرتا ہوں کہ جناب آئے اور 10 منٹ میں اپنی قیمتی باتیں ہم سامعین کے سامنے رکھے۔ جناب ڈاکٹر ایس ایم جھا پرسدھ وکیل۔